بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج کل ایک مسئلہ ہے نیو ایئر کے بارے میں۔ نیا سال ہوتا ہے تو نئے سال کے آغاز میں کچھ لوگ جو ہیں خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور قمقمے جلاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں تاریخ کی بڑی اہمیت موجود ہے، اور تاریخ کا آغاز جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہوا ہے، اور تاریخ کے اہمیت کے بارے میں علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ تاریخ کا علم رکھنا ہم مسلمانوں پر واجب ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ وہ تاریخ کون سی ہے، کیونکہ ہمارے ماحول میں دو طرح کی تاریخیں چلتی ہیں۔ ایک کو اسلامی تاریخ کہتے ہیں، اسلامی سن جس کو ہجری سن کہتے ہیں، دوسرا میلادی یا عیسوی سن کہلاتا ہے۔ کون سی تاریخ ہے جس کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے؟ وہ تاریخ ہے اسلامی۔ ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنی اسلامی تاریخ اس کو یاد ہو، لیکن سوء اتفاق سے کہ ہمیں انگریزی تاریخیں، انگریزی مہینے مطلب کہ عیسوی سال اور عیسوی مہینے تو ہمیں یاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ایک بار اسلامی جو مہینے ہیں اس کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کون سے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے ہمیں یاد ہونے چاہیے، ان کی تاریخیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہم اس کے کوتاہی میں ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ماحول میں یہ تاریخ یاد نہ کی گئیں تو ہم ایک واجب کے تارک بن گئے، اور واجب کا ترک گناہ ہوتا ہے، تو ہم مسلمان گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ان تاریخوں کو یاد کرتے ہیں، یہ تاریخ ہمیں یاد ہے، اور اس کے بعد ہم عیسوی سال کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں، تو پھر تو عیسوی سال ہم وہ ساتھ میں ملا سکتے ہیں، لیکن ہمارا اصل وہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نیو ایئر پر بات آئی کہ اگر نیو ایئر پر اگر کوئی خوشی منائی جاتی یا کچھ کیا جاتا تو وہ اس کا زیادہ حقدار اسلامی مہینہ تھا نا، اسلامی سال تھا نا، لیکن اسلامی سال میں تو ہم نے کوئی نیو ایئر نہیں منایا، اور بلکہ یہاں تک کہ ہم کچھ مسلمان بھائیوں کو یہاں تک پتہ نہیں تھا کہ اسلامی نیا سال داخل بھی ہو چکا ہے، یہاں تک پتہ نہیں۔ ہاں، جب یہ عیسوی نیا سال آ گیا اور آنے والا ہے تقریباً، تو پہلے سے ہی ہم اس کے لیے خوشیوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، بھائی خوشیاں منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ آج یہ بات ہمیں معلوم کرنی ہے کہ یہ عیسوی سال جو نیا آتا ہے اس میں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس میں مسلمان کہاں تک اس خوشی میں شریک ہو؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ مسلمان یہ عیسوی نیو سال کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، خوشیاں نہیں منا سکتا۔ یہ مسلمان کے لیے اس نیو ایئر کے اندر خوشی منانا یہ جائز اور صحیح نہیں ہے، بلکہ ممنوع ہے۔ بھلا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ممنوع ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ تشبہ بالنصارہ ہے، کہ اس دن کو بالخصوص دنیا میں عیسائی خوشیاں مناتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور شاید ان کا کوئی خاص خوشی کا دن بھی ہو، جیسا کہ کچھ اہل تحقیق کہتے ہیں کہ 25 دسمبر پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معروف ہے ان کے یہاں، تو ولادت کی خوشیاں مناتے بڑھاتے وہ 1 جنوری تک اس کو لاتے ہیں، 1 جنوری بھی منا لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے ساتھ تشبہ ہوگا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَن تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو ہمیں تشبہ بالنصارہ سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری جو وجہ ہے اس میں منع کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے نئے سال، کیونکہ لفظ نیا ہے نا، نئے سے ہم سمجھتے ہیں شاید واقعی اضافہ ہوا، لیکن پتہ نہیں کہ ہمارے عمر میں سے کچھ ایسا کم ہوا۔ مثلا فرض کریں کہ میری عمر اللہ پاک نے 40 سال اپنے اس علم میں لکھی ہوئی ہے، اگر 1 سال جو گیا تو اب میرے 40 میں سے 1 کم ہوا نا، 2 گئے تو 2 کم ہوئے، 3 گئے تو 3 کم ہوئے۔ تو کیا ایک بات ہے کہ کیا کوئی آدمی اپنی قیمتی چیز کے کم ہونے پر خوشیاں مناتا ہے؟ یہ تو افسوس کا مقام ہے۔ تو اس وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ایک اصول بتایا ہے، اس اصول پر عمل کرنا چاہیے، کرنے کا کام یہی ہوگا۔ وہ 3 کام ہوتے ہیں، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں مشارطہ کریں، یعنی کہ نیا سال جو آیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیا سال ہے، آپ شرط کریں کہ اس نئے سال میں فرض کریں مجھے بھائی 12 ختمیں پڑھنے ہیں قرآن پاک کے، ہر مہینے میں 1 ختمہ پڑھوں گا، یہ آپ اسے مشارطہ کریں، اور اس کو یہ کہیں کہ بھائی مجھے 12 نئی نئی کتابیں اسلامی پڑھنی ہے، جس میں سیرت نبی آ گئی، خلفاء راشدین کی سیرت آ گئی، اور اپنے اکابرین کے ملفوظات آ گئے۔ تو اس طرح کی کتابیں جو ہیں آپ 12 طے کریں، ہر مہینے میں 1 کتاب مجھے ختم کرنی ہے، اور کچھ اور اس طرح کے اعمال اپنی زندگی میں شامل کریں، یہ شرط کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب سال آپ روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، جب سال ختم ہونے کو ہو یا مہینہ ختم ہونے کو ہو، آپ دیکھیں کہ جو مجھے نصاب پورا کرنا تھا وہ میں نے کیا یا نہیں کیا، اس پر آپ محاسبہ کرتے رہیں، ہر مہینے کریں یا ہر دن کریں یا سال کے آخر میں کریں، وہ آپ پر ہے۔ یہ محاسبہ کریں، دوسرا کام، پہلا مشاہدہ مشاہد کریں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، دوسرا آپ اسے محاسبہ کریں، اور پھر جب سال مکمل ہو جائے، وہی تاریخ آ جائے، تو اب اپنے نفس سے معاقبہ کریں۔ معاقبے کی معنی اس کو کہ بھائی نیا سال شروع ہوا تھا، میں نے آپ سے شرط لگائی تھی کہ آپ کو ہر مہینے 1 ختمہ نکالنا ہے، یہ سال کے 12 مہینے گزرے، تو نے تو 12 ختمے پورے کیے ہی نہیں ہیں، تو نے تو 12 سے کم پڑھا ہے، 10 ختمے پورے کیے ہیں، اب تجھے سزا ہونی چاہیے۔ سزا کیا ہے؟ 1 ختمے کے برابر جو ہے تجھے 1000 نکالنا پڑے گا صدقہ خیرات میں، اور اس کے علاوہ خیرات کی اپنے اوپر سزا ڈالیں، یا اس کے علاوہ جو ہے ایک تو نے جو ختمہ چھوڑا ہے اس وجہ تمہیں 10 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ تمہیں جو ہے نئے سال میں، یا یہ ہے کہ نئے سال میں 12 کے بجائے تمہیں 14 ختمے نکالنے پڑیں گے سزا کے طور پر، تب نفس پر یوں سزا دے دے۔ تو یہ اگر 3 ہم کام کریں گے، ہمارا وقت قیمتی بھی بن جائے گا اور کرنے کو بہت کچھ مل جائے گا، اور وقت کی قدر کی وجہ سے قیامت کے دن جو کچھ لوگوں کو افسوس ہوگا کہ ہم نے وقت کی قدر کیوں نہیں کی، وقت قدر کریں گے اپنے وقت کا، تو انشاءاللہ کل وہ افسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا قبول منظور فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔